السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آئیے ہم آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے بعد دنیا و آسمان کے اندر جو واقعات رونما ہوئے تھے، آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس چیز پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین کرام، جب کچھ نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ رب العالمین تھا۔ اللہ نے پانی کو بنایا، پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا، جہاں اللہ رب العالمین کی کرسی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا قلم سے لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک جو بھی کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو۔ تو اللہ کے حکم سے قلم نے ہر چیز لکھ دی۔ پھر اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ بنایا، قیامت تک کیا ہوگا، کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کب پیدا ہوں گے، کیا کریں گے وہ دنیا میں آ کر، ہر ایک چیز دنیا کی لوح محفوظ میں لکھ دی گئی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 5000 سال بعد آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بنایا، جنوں کو بنایا۔ اس کے بعد 6 دنوں میں پوری دنیا بنائی۔ یہ 6 دن ہمارے دنوں کی طرح نہیں تھے، یہ اللہ رب العالمین کے دن تھے۔ ناظرین، سنیچر کو اللہ رب العالمین نے مٹی بنائی، اتوار کو پہاڑ بنایا، سوم کو درخت بنائے، منگل کو تکلیف، بیماریاں اور مصیبتیں پیدا کی، بدھ کو نور بنایا، جمعرات کو جانوروں کو زمین میں پھیلا دیا، جمعہ کو عصر سے مغرب کے بیچ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے سے 2000 سال پہلے دنیا میں اللہ رب العالمین جنوں کو بھیج چکے تھے، مگر انہوں نے دنیا میں آ کر بہت فساد کیا، ایک دوسرے کا خون بہایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا۔ تو جن زمین سے دور سنسان علاقوں پر چلے گئے۔ جنوں میں ایک عزازیل نام کا جن تھا، جو اللہ رب العالمین کا ایک عبادت گزار بندہ تھا۔ تو فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنانے کے بارے میں سوچا، تو فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی وہ جن کی جنریشن کے بعد جنریشن آئے، یعنی نسل در نسل آئے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ فرشتے جنوں کا حال دیکھ چکے تھے، انہوں نے کہا اللہ رب العالمین سے کہ آپ انسان کیوں بنانا چاہتے ہو، جبکہ ہم موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی زمین میں جا کر فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بنا رہا ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کو معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لائے، تھوڑی کالی، تھوڑی لال، تھوڑی براؤن، اس لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہوتی ہے۔ سوکھی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے، اسے بھگویا جائے تو 3 بن جاتی ہے، پھر اس میں لیس اٹھنا شروع ہو گیا، ایسی مٹی کو سلسال کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں 40 سال آتا ہے، واللہ عالم۔ وہ مٹی سوکھی سے کالی ہو گئی، اس میں سے بدبو آنے لگی، ایسی مٹی کو مسنون کہا جاتا ہے۔ پھر وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی، جس کو ٹھوکنے سے آواز آتی ہے، ایسی مٹی کو فخار کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو 60 فٹ لمبے تھے۔ جب ان کا پتلا بنا کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو ابلیس ان کے آس پاس چکر لگاتا، ان کو ٹھوکر مارتا اور سوچتا کہ انہیں ضرور کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے سوچا یہ جو بھی مخلوق اللہ رب العالمین بنا رہا ہے یہ علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو سب کے دلوں کا راز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے بھی ہو
آدم علیہ السلام میں روح پھونکو۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی جائے تم سب سجدہ کرنا۔ ناظرین کرام، یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب فرشتوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو نئی تخلیق ہے اس کا درجہ فرشتوں اور جنوں سے کہیں زیادہ اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کا پورا علم دے دیا، ہر چیز کے نام سکھا دیے، جیسے یہ درخت ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ ستارے ہیں، یہ پرندے، آسمان زمین۔ غرض ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پورا مکمل علم سکھا دیا۔ جیسے ہی ان میں روح پھونکی گئی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو فرشتوں نے کہا آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا رحمک ربک، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہو گئی تو آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے، چاروں طرف دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ جب پیروں میں روح گئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان جلد باز بے صبرا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں نکل آئیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کا وعدہ کیا۔ ابھی عالم ارواح میں سب کی روحیں موجود ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں سے السلام علیکم کہا۔ اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ تمہاری اولاد تو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کیں اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں علم نہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر انہی چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب نام بتا دیے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا میں نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ فرشتے آدم کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا اور جنت میں رہنے لگے۔ ناظرین کرام، اب یہیں سے میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ باقی باتیں بعد کی ویڈیو میں ہوں گی، لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، پسند آئے تو لائک کریں۔